معرف ولایت، معرف امامت، یعنی جس کے ذریعے سے تعارف ہو۔ ورنہ رسول کو بھی دیکھا تھا بنی نجران نے، علی کو بھی دیکھا تھا، حسن حسین کو، مسجد نبوی میں سبھی کو دیکھا تھا، سامنے تو بات ہو رہی تھی، لیکن جب تک فاطمہ شامل نہ ہو جائے نور پنجتن کامل نہیں ہوتا۔ بس مباہلہ میں پہلی بار ہی تو دیکھا تھا سب کو ساتھ، نور کامل دیکھا تھا، آنکھیں خیرہ ہو گئی، چلا اٹھا عاقب مباہلے سے ہاتھ کھینچ لو۔ تو کیا نیا دیکھا بھائی؟ وہی رسول، وہی علی، وہی حسن حسین۔ فاطمہ کو تو پھر بھی نہیں دیکھا، آگے رسالت پردہ کیے ہوئے، پیچھے ولایت حفاظت کر رہی ہے، لیکن نور کامل ہو گیا تھا، جیسے قصہ میں آئے تو کامل ہو گئے تھے۔ وہی گھر ہے، وہی ہستیاں، مگر جبرائیل نہیں پہچان سکے جب ایک چادر میں سب آ گئے تھے۔ یا ربی ومن تحت الکساء، کون ہے یہ چادر؟ یہ ہے فاطمہ۔ کیوں ہے؟ کیونکہ جو قربانی دینا اس ماں نے قبول کیا۔ مجھے بتائیے، جس ماں کو اپنے بچوں کی ولادت کے وقت یہ خبر دی جائے کہ یہ زہر سے اس کا کلیجہ ٹکڑے ہو کر گرے گا، یہ 3 روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کیا جائے گا، یہ بچی رسن بستہ سر برہنہ بازاروں میں پھرائی جائے گی، وہ ماں اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرے گی؟ وہ ماں اپنے بچوں کو کیسے؟ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ اپنے بچوں کو نہ لے جاؤ، ایسا نہ ہو لوگوں کا رویہ دیکھ کے ہمارے بچے ہم پر ترس کھانے لگے۔ انسان نہیں چاہتا جہاں اسے ذرا سا بھی اہانت کا اندیشہ ہو اپنے بچوں کو نہیں لے کے جاتا کہ میرے بچوں کے سامنے تو میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، لیکن فاطمہ لے کے گئی۔ کیوں؟ ماں خطبہ دے رہی ہے، بچیاں غور سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھیں، دل و دماغ میں اس لہجے کو اتار رہی ہے ثانیہ زہرا اور زینب صغریٰ جناب ام کلثوم۔ کیوں؟ ماں اس لیے ساتھ لے کر آئی تھی کہ سیکھ لو باطل کو کیسے للکارا جاتا ہے۔ لیکن دست بستہ بارگاہ فاطمہ الزہرا میں عرض کروں گا، بی بی اتنا تو ہوا کہ جب آپ دربار میں تشریف لائیں تو درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا۔ اتنا تو ہوا کہ جب آپ دربار میں تشریف لے گئی تو سارے مسلمان احترام میں کھڑے ہو گئے، مگر جب آپ کی بیٹی زینب خطبہ دے گی تو اس کے تو ہاتھ بھی پسے پشت۔ کیسا پردہ، کہاں کا حجاب، کیسی سامنے چادر، یہاں تو جو زینب کے سر پہ چادر تھی وہ بھی چھین لی گئی تھی۔ اور مجمع کیسا مجمع؟ مجمع ہمت نہیں ہے اس مجمع کی تعریف کرنے کی، نہ میں وہ لفظ بیان کرنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ تھے۔ بس ایک لفظ جو میرے مولا نے استعمال کیا وہ لفظ استعمال کروں گا، یہ دیکھو زمانے کی نیرنگیاں کہ کیسے پست لوگوں کے سامنے ہمیں آنا پڑا۔ پست لوگ، پست، سارے زمانے کی پستی جمع ہو گئی تھی ان لوگوں میں جو قتل حسین پر جمع ہوئے تھے۔ کائنات کے پست ترین لوگ تھے، ان پست لوگوں کے سامنے کتنا عزیز ہے یہ حجاب فاطمہ کو اپنی بچی کا، علی کو اپنی بچی کا۔ میں بھی شہادت کے چند جملے بی بی کے پڑھتا ہوں، مگر ایک جملہ پہلے سن لیجیے۔ جب جنازہ تیار کر چکے تھے نا مولا کائنات دختر رسول کا، تو وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں لے کر گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جو ہی گھر سے باہر نکلے تھے پیچھے سے کسی بچی کے سسکیاں بھرنے کی آواز آئی۔ اب جو علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ننھی سی زینب سر سے پیر تک چادر میں چھپی ہوئی، ہائے اماں کہتی ہوئی پیچھے پیچھے آ رہی ہے جنازہ۔
علی نے جنازے کو رکھ دیا، زینب کو گود میں لیا اور دوڑ کر گھر میں داخل کیا، سینے سے لگا کے رو رہے ہیں، میری بچی، میں نے کہا تھا گھر سے باہر نہ نکل، میری بچی، رات تاریک سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، مگر تیرے بابا علی کو گوارا نہیں کہ تو باہر آ جا۔ دوسرا موقع بتاؤں، مولا کے سر پہ ضربت لگی، زخمی حالت میں چاہنے والے اور بیٹے سب لے کر آ رہے ہیں گھر تک، اور ایک شور و شین کی صدائیں بلند ہیں، گھر میں خبر پہنچ چکی ہے، ایک ہی گھر میں سب بچیاں جمع ہو گئی ہیں، علی کی بیٹیاں۔ جو ہی گلی کے کونے پر، کوچے کے کونے پر پہنچے، اس حالت میں علی نے چلا کر کہا اب سب رک جاؤ، یہاں سے کوئی آگے نہیں جائے گا سوائے میرے بیٹوں کے۔ دست بستہ عرض کی چاہنے والے انصار نے، اصحاب نے، مولا اس حال میں ہمارا ساتھ جانا بہتر ہے۔ کہا نہیں، ارے میری بچیاں مجھے اس عالم میں نہ دیکھ پائیں گی، اگر وہ چلا چلا کر روئی تو مجھے گوارا نہیں ہے دوسرے میرے بچیوں کے رونے کی بھی آواز۔ مولا اتنا اہتمام ہے، یہی کوفہ ہے 40 ہجری اور وہ تھا 11 ہجری کا مدینہ۔ اب ذرا 61 ہجری کا کوفہ یاد ہے؟ مولا منادی ندا دیتا ہوگا، آؤ لوگو، جس سے علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا ہو۔ یہ بھی بہت سخت جملہ تھا جو میں کہہ گیا، جسے تماشا دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ اس لیے رسول کی بیٹی اپنی بچیوں کو لے کر گئی دربار۔ شہزادی حق تو نہیں ملنا، پھر آپ گئی کیوں؟ تو شہزادی کا جواب یہی ہوگا، احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے، تاکہ قیامت تک کے لیے بات رہ جائے کہ ملے یا نہ ملے اپنے حق کے لیے لڑو ضرور، احتجاج ضرور ریکارڈ کرا، گھر میں نہ بیٹھے رہے۔ رسول کی بیٹی اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے ایک ایک گھر گئی ہے، یاد دلانے کے لیے، جانتی ہے کہ نہیں ساتھ دیں گے، مگر کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پکارے نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں تھا۔ کیسا زمانہ آ گیا، کیسا زمانہ! 28 صفر کو وصال ہوا ہے رسول کا۔ کون سا رسول؟ فاطمہ کے دروازے پر رک کے آواز دیتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، تم پر سلام ہو اے مخزن رسالت، معدن رسالت، اے ملائکہ کے آنے جانے کا گھر، تجھ پر میرا سلام ہو، تجھ پر رسول خدا سلام کرتا۔ یہ فاطمہ کا دروازہ کتنے دن کی بات ہے؟ ابھی سارے مسلمانوں نے اس گھر کا احترام یہ دیکھا، ابھی سارے رسول کے چاہنے والے بے چین کہ جب حسنین گھر سے نکلے تو ہم کھیلیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ بچے خوش ہوں گے تو نانا خوش ہوگا، نانا خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا۔ اور اب بچے اپنی ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں کیا ہو گیا مدینے والوں کو، اب کوئی ہمارے ساتھ کھیلتا تک نہیں۔ اور فاطمہ جانتی ہے کہ علی پر کیا گزر رہی۔ جب علی سے ایک بار باہر کا حال پوچھا تو علی نے کہا شہزادی پہلے تو لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، میں سلام کرتا تھا، اب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی، ایسا آسان مسئلہ نہیں کہ جسے فراموشی کے سپرد کر دیا جائے، در زہرا کا جلایا جانا اتنا آسان نہیں۔ میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب لکڑیاں جمع کی جا رہی تھیں دروازے پر آگ لگانے کے لیے، زہرا نے چادر میں چھپا ہوا ہاتھ باہر نکالا تھا۔ کیا کرتے ہو؟ کیا میرے گھر کو جلا ڈالو گے؟ ارے گھر میں رسول کے بیٹے حسن حسین ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے یہ؟ لیکن آنے والوں میں سے ایک نے کیا ظلم کیا جانتے ہیں؟ معصومہ کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا۔ تازیانہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی کوڑا مارا۔
تازیانے کا وار کیا، شہزادی نے تڑپ کے اپنا ہاتھ اندر کھینچا، لکڑیوں کو آگ دکھا دی گئی۔ جب بیوی سے کچھ بننا پڑا، دروازے سے پشت لگا کے کھڑی ہوئی کہ دروازے کو گرنے سے روکے، لیکن جب دروازہ جل کے بالکل کمزور ہو گیا تو ان ملعونوں نے بلیوں اور نیزوں سے دروازے کو دھکیلنا شروع کیا، اور جب دروازہ ٹوٹ کر گرا تو گھر کے اندر دروازے کے سامنے جو دیوار تھی، رسول کی بیٹی دیوار اور دروازے کے درمیان میں پس گئی۔ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ فریاد بلند کی شہزادی نے، اسما دوڑ، فضا دوڑ، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ظالم اندر گھسے، اسما فضا نے شہزادی کو سنبھالا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے یہ ممکن ہوا، مگر یہ ہے کہ جب علی کو کھینچ کر لے جا رہے تھے نا، تو شہزادی نے پھر اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا اور علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ علی کے ساتھ ساتھ دختر رسول گھسٹتی ہوئی جا اور کہتی ہوئی جاتی تھی، ظالموں، علی کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ارے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہی ظالم پھر آگے بڑھا، دوسری بار تازیانے کا وار کیا شہزادی کے ہاتھ، تڑپ کر دامن چھٹ گیا ہاتھ سے شہزادی۔ جب کچھ بننا پڑا، شہزادی نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ ابھی بد دعا نہیں کی تھی، ہاتھ بلند کیے تھے۔ مسجد نبی کی دیواروں نے بنیادوں کو چھوڑ دیا تھا۔ علی نے چلا کر کہا، سلمان، ابو ذر، شہزادی کو میرا پیغام دو، دختر رسول کو پیغام دو، بد دعا نہیں کرنی، بد دعا نہیں کرنی۔ زہرا کو علی کا پیغام ملا، اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آ گئے۔ ارے میں تو ایک اور منظر دیکھ رہا ہوں، جب زینب نے بد دعا کے لیے چہرہ بلند کیا تھا، زینب تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ زینب کے ہاتھ تو پسے پشت بندھے تھے۔ بس چہرہ اٹھایا تھا کہ نگاہیں پڑی تھی نوکے نیزہ پر سرے حسین پہ، بھائی کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے۔ تڑپ کر پوچھا زینب نے، ماں جائے، یہ شہادت کے بعد ایسا کون سا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ سرے حسین گویا ہوا تھا زینب، ارے میری ساری محنت اکارت ہوئی جا رہی ہے، زینب اسی حال میں دربار میں داخل ہو جاؤ، یہی مشیت ہے۔ بس عزادارو زہرا کے اٹھے ہوئے ہاتھ جھک گئے، نہ برداشت کر سکین تکلیفوں کو دختر رسول روتی ہوئی گئی، کہتی ہوئی گئی، سبت علیہ مصائب اللہ والنہا، سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ ان 75 دنوں میں مجھ پر وہ مصائب ٹوٹ پڑے کہ روشن دنوں پر پڑتے، سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جب تحصیل و تکفین کر رہے ہیں علی، ایک چیخ بلند ہوئی علی کی۔ بعد میں پوچھا خاص صحابیوں نے، مولا آپ تجہیز و تکفین کے وقت چلائے کیوں تھے؟ مولا نے پھر رونا شروع کیا۔ ارے تمہیں کیا بتاؤں، جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرا تھا، کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر فاطمہ نے علی کو نہیں بتایا تھا۔ جنازہ تیار ہوا، رکھ دیا حجرہ
میری ماں نے بلایا نہیں، میں آگے گیا نہیں، اب بھی جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ یہ مان ہے حسین کا، یہ ناز ہے حسین کا اپنی محبت پر۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا نے آغوش پھیلا دی، آ میرے لال حسین آ جا۔ ارے اس لیے یہ روایت اطمینان سے پڑھتا ہوں کہ کوئی ایک موقع نہیں، کتنی بار ایسا ہوا شب عاشور سورج ڈھلا، زینب نے بھائی کو بلا کر کہا ماں جائے سرے شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا گیا ہو۔ حسین نے گلے میں باہیں ڈال کر کہا ارے بہن پہچانا نہیں، کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے۔ ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا، ختم کیا میں نے۔ آخری جملہ سنو، میں کیسے یہ روایت نہ پڑھوں؟ یہی تو لکھا ہے نا کہ جب حسین ذوالجناح سے تشریف لا رہے تھے اتنے تیر جسم میں پیوست تھے کہ جسم اثر تیروں پر معلق تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، تیر اگر جسم میں نہ بھی ہوتے حسین کا جسم نازلی زمین پہ نہیں لگ سکتا تھا۔ اس لیے نہیں لگ سکتا تھا کہ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی۔ آ میرے لال حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے سچی ہے پیس بھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، ان آنسوؤں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل۔ تمام مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بحق محمد و آل محمد۔ جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام کو شکست فاش سے دوچار کر دے، مسلمانان عالم میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو عناصر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کا باعث ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے سارے مسلمانوں کو محفوظ کر دے۔ ہماری سرزمین پاک کو دہشت گردوں سے پاک کر دے، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، بالخصوص مومنین میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے۔ ہمارے جو برادران وحدت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ملت کو متحد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ کوئی بھی مریض کہیں بھی، ہاں مریضوں کے لیے باب آ گیا، اظہار حسین صاحب کی اہلیہ، اور کہیں بھی کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے دعا کریں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا۔ سبطین عباس صاحب کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی میرے عزیز بھائی دوست رفیق علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب کو طبیعت خراب ہے، ان کو اسٹروک ہوا ہے برین میں کا، دعا کریں آپ کے بحق بیمار کربلا ذاکر حسین کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا۔ جی ہاں میں مجھے یاد ہے۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کا روزگار میں کمی ہے ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق میں وسعت عطا فرما۔ بار الہ جن بچے بچیوں نے امتحانات دیے ہیں قوم کے، انہیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے بچوں میں خوب محنت سے لگن سے پڑھنے کی توفیق دے دے، انہیں ان کے دل میں یہ جستجو ڈال دے علم حاصل کرنے کی۔ بار الہ علماء اعلام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ بار الہ
ہمارے دین کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان سازشوں کو سازشیں کرنے والوں کی طرف پلٹا دے، ہمیں ان سازشوں سے بچا لے، ہمیں ان سازشوں کے شر سے محفوظ کر دے۔ بار الہ جمہوری اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما، حسن نصر اللہ کو طول عمر عطا فرما، ہماری ماؤں کو ایسے فرزند اپنے آنگنوں میں پالنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم گناہگار کسی نہ کسی حصے میں، کسی نہ کسی صورت میں اس کے خدمت گزاروں میں شامل ہو۔ بانی مجلس، بلکہ میں تو خادم فرش ازا کہتا ہوں احسن مرتضیٰ صاحب، ان کے والد بزرگوار اور اس خاندان پر اور تمام ان کے گھروں پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، ان کے دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ ان کے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، تعجیل فرما ظہور امام میں۔ آخر خاص طور پر اپنے تمام مرحومین کے لیے، بانی اعزا جناب احسن مرتضیٰ صاحب کے مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے خاص طور پر شہدائے ملت جعفریہ کی ایصال ثواب کے لیے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین